الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. میرے دوستو، میرے پردہ نشین محترمہ مائیں اور بہنیں بیٹیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسان ہے اس امت پر جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. ان احسانوں میں سب سے بڑا احسان جو دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں کام آنے والا ہے وہ ہے قرآن کریم. وہ ہے قرآن کریم. قرآن کریم ایک ایسی دولت ہے کہ دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی، اور حساب کتاب کے وقت بھی کام آئے گی. رمضان شریف کی جو حدیث ہے اس میں لکھا ہے القرآن والصیام یشفعان یوم القیامہ. قیامت کے دن دو چیزیں، یعنی جیسے حافظ قرآن ہو، جیسے حاجی ہو، جیسے نیک آدمی ہو، جیسے نبی، یہ لوگ بھی سفارش کریں گے. ایسے کچھ اعمال بھی ہے وہ بھی اللہ کے سامنے سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی. ان تمام، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جہنم میں جانے کے لیے اس کے حکم ہو جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، اور وہ اپنے ساتھی کو دیکھے گا اور نیک آدمی کو دیکھے گا اور اس کو کہے گا مجھے پہچانتا ہے، you know me، میں نے دنیا میں تمہیں ایک جگ پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے، یا میں نے تم کو دنیا میں ایک گلاس پانی دیا تھا پینے کے لیے، آج میری سفارش کرو. وہ آدمی اللہ سے کہے گا، اللہ تعالیٰ اس ایک گلاس کی برکت سے اور ایک وضو کے پانی سے اس آدمی کو کہے گا جا اس کی سفارش کر کے جنت میں لے جا. وہاں بھی حافظ قرآن سے کہا جائے گا چاہے 10 آدمی ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہے، جہنم واجب ہے، ان 10 کو تو چوز کر لے تیری فیملی میں سے جس پر جہنم واجب ہے، ان کو لے جا جنت کے اندر. تو جن کے اوپر جہنم کا حکم لگ چکا ہے گناہوں کی وجہ سے، ان کو یہ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، جہنم نہیں ہوگا. ویسے ہی حاجی ہے، حج کرنے والا. ویسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں انسان کے لیے حکم دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے تو سفارش کر، تو سفارش کر، تو سفارش کر.
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہیں گے یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ امام غزالی نے لکھا، کہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ایک جگہ میں جمع ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں، کہا ان کو کہو جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تو ان کو کہیں گے جاؤ، وہ کہیں گے ہم ماں باپ کو لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ جو بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر چکے ہیں وہ سب کے سب وہاں پر ہیں، وہ سب کے سب، اور وہ اپنے ماں باپ کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ کتنے بچے شہید ہو گئے؟ 10,000 بچے شہید ہو گئے فلسطین میں، اپنے ماں باپ کو لے کر جنت میں جائیں گے، انتظار کریں گے، وہ نہیں جائیں گے اکیلے، انگلی پکڑیں گے ماں اور باپ کی جنت میں۔ تو کچھ اعمال بھی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کو قبر میں سلایا جاتا ہے تو سر کی طرف قرآن آتا ہے، دانی طرف نماز آتی ہے، اور لیفٹ سائڈ میں روزہ ہے، اور پیر کی طرف زکات اور حج اور عمرہ ہے۔ گویا اس کے اعمال چاروں طرف سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر سر کی طرف سے عذاب آئے تو قرآن اس کو نہ کہہ دیتا ہے، دانی طرف سے آئے تو نماز اس کو نہ کہتی ہے، بائیں طرف سے لیفٹ سائڈ سے آئے تو روزہ اس کے لیے ڈال ہے، شیل ہے۔ الصوم جنۃ، حدیث میں ہے کہ روزہ از لائک اے شیل، تو لیفٹ سائڈ سے اس کی حفاظت کرے گا۔ پیر کی طرف سے کہ بھئی یہ چل کر جا کر حلال روزی کماتا تھا، پورا سال اس میں سے اللہ کے راستے میں زکات دیتا تھا، تو پیر کی طرف زکات ہوگی۔ یہی مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے حج کے لیے عمرہ کے لیے جاتا تھا، تو یہ مال پیر کی طرف سے اس کے لیے حفاظت بن جائے۔ تو یہاں بھی اعمال، اور بعض روایت میں ہے کہ یہی سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، ایک خوبصورت شکل میں اس کے پاس آ جائے گی قبر میں، اور فرشتوں کو عذاب سے روکے گی اگر کوئی روزانہ رات میں سورۃ الملک کو پڑھ لے۔ بعض روایت میں سورہ سجدہ بھی ہے، بعض روایت میں سورہ ملک ہے، بعض روایت میں دونوں ہے، سورہ ملک کا ذکر زیادہ ہے۔ پڑھ لے تو فرشتہ کہے گا کہ تو ہٹ جا، مجھے اس کا حساب کتاب کرنا ہے۔ وہ کہے گا حساب لے لو، لیکن میں ہٹنے والی نہیں۔ اگر عذاب دینا چاہے تو پھر اللہ مجھے اپنے قرآن سے نکال دے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورہ ملک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ قیامت تو بعد کی بات ہے، پہلے کئی ہزار سال یہ قبر میں سوئے گا، تو قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے سب سے آسان چیز ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کا مہینہ آئے روزہ رکھ لے، قرآن کی تھوڑی تلاوت کر لے، جتنا ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق زکات دیتا رہے، زکات دیتی رہے اپنے سونے کی، چاندی کی، اپنے پیسوں کی، اور اگر حج فرض ہو گیا تو حج پڑھ لے، زندگی میں ایک بار ہے، سال میں زکات ایک بار ہے، روزہ سال میں ایک بار ہے، بس نماز اور قرآن کی پابندی کریں، اور ساتھ ساتھ میں سونے سے صبح میں یاسین شریف پڑھ لیں، 10 قرآن کا ثواب ہے، اور رات میں سونے سے پہلے سورہ تبارک پڑھ لیں، جمعہ کا دن آئے سورہ کہف پڑھ لیں۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل ہے؟ صرف ہمارے ٹی وی اور ہمارا فون اور ہمارے دنیاوی کام کاج ہمیں کرنے نہیں دیتا۔ بہت آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے سینے میں سورہ تبارک منہ پر ہو۔ 30 آیت ہے، ایک ایک آیت بھی یاد کرے تو 30 دن میں یاد ہو جاتی ہے، ایک ایک آیت بھی۔ اگر میں ریپیٹ کر لوں ایک آیت 30 ٹائم، 40 ٹائم، 50 ٹائم، تو آج کی آیت مجھے یاد ہو گئی، کتنی ٹائم لگے؟ 10 منٹ لگے گی۔ پھر اس کے بعد آپ کو قرآن کھولنے میں جہاں سونے بھی تو چھوٹے چھوٹے بھی پڑھ لیا، وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے تو اس میں پڑھ لیا۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ 2 رکعت میں سورہ تبارک پڑھ لیتے تھے، الحمدللہ تہجد میں ہم پڑھ لیتے ہیں، یاسین شریف پڑھ لیتے ہیں۔ بہت ضروری چیز ہے یہ کام کی چیز ہے، چونکہ قبر سب سے پہلے ہے نا،
انسان کی موت آئے گی تو پہلے تو قبر ہے، ابھی قیامت تو بعد کا دن ہے، قبر ہی میں اس کی سفارش ہو چکی ہے تو بعد میں تو آسان ہے۔ اسی لیے تو حضرت عثمان کیا کہتے تھے کہ قبر پر کیوں روتے تھے؟ قبر پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے، فرسٹ فٹ سٹیپ ہے، فرسٹ سٹیپس ہے پوری سٹیج کی جنت تک پہنچنے کی۔ اگر پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھ دیا تو پھر آسان ہے، کامیاب ہو گئے تو آسان ہے۔ تو قبر میں آدمی کامیاب ہو گیا تو پھر تو آسان ہی آسان ہے، تو اس کے اعمال اس کے پاس آ جائیں گے۔ اگر تمہیں اسے عذاب دینا ہے تو اللہ مجھے نکال دے قرآن سے۔ سورہ تبارک الذی لڑے گی، آرگیومنٹ کرے گی۔ لڑنے کا مطلب نہیں کہ کوئی تلوار لے کے اللہ کے سامنے نہیں، اللہ پاک تیرے نبی نے کہا، تیرے نبی نے کہا، تیرے نے کہا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں مشکات شریف میں، وہ جنگل میں، وہ کبھی کیا کہتے ہیں، کس کے لیے جاتے ہیں، تفریح، کیا کہتے ہیں، وہ جنگل میں آرام کے لیے 1-2 دن وہ کیرول لے کے چلے جاتے ہیں نا، وہاں پر تمبو لگا دیا، تمبو ایسے لگا دیا۔ اب تمبو میں سوئے ہیں رات میں عشاء کے بعد، تو دیکھا کہ وہاں کہیں سے سورہ تبارک پڑھنے کی آواز آ رہی زمین کے اندر سے، دیکھا سورہ تبارک کی آواز آ رہی، صحابی دیکھ ادھر ادھر، تو زمین کے اندر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر واقعہ سنایا۔ فرمایا یہ آدمی دنیا میں سورہ تبارک پڑھتا ہوگا، قبر میں بھی سورہ تبارک پڑھ رہا ہے۔ اور پھر وہ پورا واقعہ سنایا کہ سورہ تبارک تمہیں قبر میں اللہ کے عذاب سے بچائے گی۔ صحیح کہہ رہا ہوں، آپ یقین جانے میری مائیں اور بہن، اتنی آسان ہے۔ اگر آپ کو منہ پہ ہے، بائیں ہاتھ ہے تو بہت آسان ہے، اگر نہیں ہے تو قرآن کھول کر پڑھ لیا جائے۔ ایک بار اور یاد رکھے، نیت میں اگر اللہ پوری زندگی میں سورہ تبارک پڑھتی رہوں گی، پوری زندگی، اور ماشاءاللہ آپ روزانہ پڑھتے ہیں، اور حیض کے ایام آ گئے جس میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو آپ کو حیض کے ایام میں نہ پڑھنے پر بھی ثواب دیا جائے گا، کیونکہ آپ کی نیت ہے۔ یہ تو ایک اللہ کی طرف سے عذر ہے، اگر نہ ہوتا تو آپ پڑھتی، لیکن آپ روزانہ پڑھ رہی ہے۔ اسی لیے جوانی میں عبادت کرنے والوں کو بڑھاپے میں جوانی کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے کچھ اعمال ایسے ہیں جو قبر میں بھی سفارش کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، اور یقیناً اللہ پاک قرآن کی سفارش کو قبول کرتا ہے، نہ نہیں کہے گا۔ اور قرآن کریم میری اور آپ کی جو پابندی سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کی انگلی پکڑ کر کہے گا، اور رمضان کے روزے کہ چلو اللہ کے پاس، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ اور قرآن کی سفارش اور روزے کی سفارش قبول کی جائے گی۔ کیوں قبول نہ ہو بھائی؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام کی تو ظاہری بات ہے نا، سفارش ضرور قبول ہوگی۔ اور روزہ بھی اللہ نے کہا میں اس کا بدلہ دوں گا، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ عذاب نہیں، سفارش ہو گئی جنت میں جا۔ تو اللہ پاک نے، اور ہمارے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ہر فرض نماز کے بعد تسبیحات کی پابندی کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو جب یہ قبر سے اٹھے گا تو اس کے آگے اللہ اکبر ایک خوبصورت شکل میں ہوگا، دانی طرف الحمدللہ، لیفٹ سائڈ نہیں، دانی طرف سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، جھنڈا لا الہ الا اللہ، آگے اللہ اکبر، دانی طرف لا الہ یا آگے لا الہ الا اللہ، اور دانی طرف، کیونکہ عام طور پر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر لا الہ الا اللہ، اور پھر سبحان اللہ۔ اور ہر کام کے اخیر میں ہم الحمدللہ کہتے ہیں نا، تو الحمدللہ پیچھے ہوگا، جیسے ہر کام کے پیچھے ہوتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا، اس طرح الحمدللہ الذی اطعمنا، ہر چیز میں
تو یہ اس کے درمیان میں آدمی چلے گا، گویا 4 سیکیورٹی اس کے ساتھ ہے، 4 بڑے بڑے عام فوج اس کے ساتھ ہے، اور اس کی روشنی میں اللہ کے سامنے جائے گا۔ دیکھا عمل؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی مشکل ہے؟ یہ تو سلام پھیرا اور ابھی کچن میں جانا ہے، سلام پھیرا ابھی کھانا دیکھنا ہے، ابھی اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تسبیحات پڑھنے کی، تسبیحات پڑھنے کی ٹائم۔ حالانکہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، تسبیحات کی 2 قسمیں ہیں، تسبیحات فقراء اور تسبیحات فاطمی۔ تو ظاہری بات ہے کہ فقراء کیوں کہا ہے؟ وہ غریب صحابہ تھے، اگر تم تسبیحات پڑھو گے تو تمہارا ثواب اور مالدار صحابہ نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے یہ قبر سے اٹھنے کے بعد ہے، قبر سے اٹھنے کے بعد، اور پھر قرآن سفارش کرے گا وہاں پر، جی روزے سفارش کریں گے، بچے سفارش کریں گے، ماں باپ بھی کہیں گے، نیک آدمی بھی کہیں گے، نمازیں، عبادتیں، بہت کچھ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی میں ادھر آگے دوبارہ کہ اللہ نے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا دی ہمیں؟ قرآن کریم دیا، قرآن کریم دیا۔ اسی لیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں۔ اذان سے پہلے بھی نہیں بولنا اعوذ باللہ بسم اللہ، نماز سے پہلے بھی اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں بولنا ہے۔ بہت سے لوگ اقامت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں بولنا ہے بسم اللہ، کہاں نہیں بولنا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے شروع میں اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ ہاں، اعوذ باللہ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ دیکھا، جب تم قرآن کو پڑھو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو۔ یہ ہے اعوذ، پناہ مانگنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے اعوذ بکا، یا اللہ تیری ذات سے پناہ کہ تو غصے نہ ہونا مجھ پر۔ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، واعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے، واعوذ بکا من فتنۃ المحیا والممات، دنیا اور موت کے فتنے سے۔ دنیا کی زندگی کے فتنے بہت سارے، آدمی کبھی کیا 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 ہو جاتا ہے، ان تمام فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے، استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا استغفار بخاری شریف میں ہے، سید الاستغفار، بخاری شریف میں عجیب استغفار، ایک بار صبح پڑھ لیں، ایک بار، اور دین میں اس کی موت آ گئی تو جنت میں، بخاری شریف میں ہے۔ شام میں ایک بار پڑھ لیں، ایک ہی بار، لیکن کرے کون؟ اصل تو مسئلہ وہاں آ کے اٹک جاتا ہے۔ شام میں ایک بار پڑھ لے تو صبح تک میں موت آ جائے جنت میں، جنت واجب، جنت واجب۔ اس کو سید الاستغفار، یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں، ہاں وہ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما استطعت ما صنعت ابوء بنعمتک وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ تو سب کو پڑھنا چاہیے۔ موت آئے گی یا تو دن میں آئے گی یا تو رات میں آنے والی ہے، دن میں آئے گی یا تو رات میں آئے گی، اور کوئی تیسرا جگہ ہے نہیں، وہ تو کبھی بھی آنی ہے۔ بس ایک بار پڑھ لی، 1 منٹ لگتی، 1 منٹ بھی نہیں لگتی۔ آج کل تو موبائل میں سب کچھ تلاش کر سکتے ہیں، تو سید الاستغفار کیوں نہیں تلاش کرتے؟
دیکھیے بخاری سید الاستغفار تو پوری دعا آ جاتی ہے، ہمیں صرف دیکھ کے پڑھنا ہے. اور مارننگ ایوننگ دعاؤں میں تو ہے ہی. اپنے فون میں اگر کسی نے مارننگ ایوننگ دعائیں ڈاؤن لوڈ کر لی ہے تو اس میں ہے ہی یہ. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا عبدک. بہت اچھی اللہ. اور اگر نہیں پڑھ سکا تو کم سے کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو کرتا رہے. 100 بار تو بول ہی جائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں دل تو لگے گا اللہ کی طرف کہ میں استغفار کروں. اگر آدمی کرتا رہے تو. اور اگر کچھ نہیں تو اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہ فگیو می اللہ فگیو می. اللہ نہیں عربی آتی ہے تو اردو میں بول، انگلش میں بول، پشتو میں بول، پنجابی میں بول، بنگلہ دیش میں بول، لیکن بول اللہم اغفر لی. اللہ کو سب زبان آتی ہے. اللہم اغفر لی. لوگ کہتے ہیں یار دل ہی نہیں لگتا ہے نا. دل ہی نہیں لگتا. دوسری ساری چیزوں میں دل لگتا ہے لیکن دین کے کام میں دل نہیں لگتا. ہمارے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا حضرت کا کوئی مرید اور کہا حضرت ذکر میں دل نہیں لگتا، بس نماز پڑھی بھاگا، دل لگتا ہی نہیں. مسجد میں آدمی آئے یا مصلی پر اگر عورت بیٹھے اور اس کا دل لگے بیٹھی رہے، اس کا دل ایسا ہے کہ بیٹھی رہے ذکر کرتی رہو تو سمجھو اس کا دل پاک ہے. اور اگر مسجد میں آیا اور کب بھاگوں دل میں ایسا آتا رہا تو اس کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. اس کا دل نارمل نہیں ہے. یہ نشانی علماء نے بتائی ہے. ہاں تو حضرت کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا حضرت ذکر میں دل نہیں لگتا، ذکر کے اندر میں دل لگتا ہی نہیں. حضرت نے فرمایا کیے جاؤ نہ لگے پھر بھی زبردستی کرو، کرتے جاؤ. اس کے بعد حضرت نے کیا فرمایا، بہت بڑی بات بیان فرمایا، بہت بڑی. حضرت نے فرمایا اللہ کا نام تم کتنی ہی غفلت کے ساتھ کیوں نہ لو. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اللہ کا نام کتنی ہی غفلت اور غافل ہونے کی حالت میں کیوں نہ لو، وہ ضرور اثر کرے گا. اس کو افیکٹ ڈیفینیٹلی، چاہے تم غفلت میں بولو اثر ضرور کرے. ہاں پھر آگے کہا لیتے رہو، اللہ کا نام لیتے رہو، ایک دن دل پر اثر کرے گا. لیکن کرے ہی نہیں تو پھر اثر کیسے کرے گا؟ یہ بات. اس لیے احادیث کے ذخیرے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے پناہ چاہیے جہنم سے، قبر کے عذاب سے، فتنوں سے، اور ایسے علم سے جو فائدہ نہ پہنچائے. بہت ساری ہے. اللہ کے غصے سے پناہ چاہیے، اللہ کے غضب سے پناہ چاہیے. تو قرآن کریم کے شروع کرنے سے پہلے، پھر آگے ہمیں قرآن کریم کے شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب یہ اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم قرآن سے پہلے کیوں دیا؟ کسی اور جگہ میں اعوذ باللہ کا حکم نہیں ہے. ایسا نہیں کہا کہ بھائی تم ذبح کرو تو اعوذ باللہ پڑھو، نماز پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھو، کہیں نہیں حکم. لیکن قرآن میں قرآن کی پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ کا ذکر دیا، باللہ من الشیطان الرجیم. تو تعوذ کا اور اعوذ باللہ کا حکم کا میننگ یوں سمجھ لو جیسے ایک بچہ ہو، چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چل رہا ہو اور ایک آدمی کٹا لے کے آ رہا ہے ہاتھ میں سامنے سے. بڑے بڑے بھی ڈرتے ہیں، کٹا آتا ہے تو بڑا کٹا لے کر آ رہا ہے تو وہ بچہ جو ہے کٹا دیکھ کر ڈر رہا ہے. چھوٹا بچہ ہے وہ، کیا ڈاگ کو دیکھ کر ڈر رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ماں کے اندر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، ادھر جاتا ہے کہتے ہیں اس کو کاٹنا ہے، حالانکہ اس کو کاٹنے والا نہیں ہے،
لیکن ڈرتا ہے تو ماں کی طرف لپٹ کر کہتا ہے امی امی ڈاگ از کمنگ، کہتا ہے نا، گویا یہ ماں سے مدد مانگتا ہے. یہ تو مطلب ہوا ماں سے کیا ہے تو ماں اس کو کیا اس طریقے سے دبا لیتی ہے، کچھ نہیں ہوگا، کتا چلا جاتا ہے. تو جس طرح کسی دشمن سے اور اس کتے سے بھاگ کر پناہ لینے کے لیے وہ بچہ ماں سے لپٹ جاتا ہے، جی اس کے ذہن میں ماں کی مدد کا استحضار ہے کہ میری ماں میری مدد کرے گی، ہے نا، اس کے ذہن میں ہے کہ ماں مجھے حق کر لے گی، مجھے بچائے گی، مجھے اپنے گود میں اٹھا لے گی، چھوٹا بچہ ہوتا ہے اٹھا لے گی. تو تعوذ کا یہی معنی ہے. تعوذ کا اگر معنی سمجھ میں آ گیا تو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب ہم قرآن شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ میرے سامنے دائیں طرف بائیں طرف آگے اور پیچھے. شیطان نے کہا ہے نا میں آؤں گا تیرے بندے کے پاس من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن یمینہم وعن شمالہم، میں چاروں طرف سے تیرے بندے کے پاس آؤں گا، چاروں طرف سے آؤں گا. تو یہ دشمن سامنے بیٹھا ہے، یہ دشمن ایسا ہے جو نظر آتا نہیں، دشمن نظر نہیں آتا. دشمن تو ہمارے بہت سارے ہیں، ظاہری دشمن بھی ہے، باطن دشمن بھی ہے، جی فیملی دشمن بھی ہے، دوست دشمن بھی ہے، جماعتوں میں بھی ہے، ملک میں بھی ہے. مسلمان کا کون دشمن نہیں؟ کوئی انتہائی نہیں دشمنوں کی، دشمنوں کی کوئی انتہائی نہیں. سفید جبہ پہن لیا مل صاحب نے تو بھی دشمن، کالا پہنے تو بھی دشمن. جی سمجھ میں آتی ہے بات. اب انسان کا کون دشمن نہیں؟ ہر جگہ دشمن ہوتا ہے، لیکن مگر ان سب میں سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا دشمن جس کے لیے اللہ پاک نے کہا میری 3 صفات کا نام لینا ہے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس. یہ خناس سے بچنے کے لیے رب الناس، اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں رب الناس سے، ملک الناس سے، الہ الناس. ظاہری دشمن کے لیے تو ایک ہی صفت ہے نا، قل اعوذ برب الفلق. فلق کا معنی کیا ہے؟ اندھیرے سے اللہ تعالیٰ اندھیرے کو نکالتا ہے اور روشنی کو دین کو لاتا ہے، اس کے معنی فلق ہے. اے اللہ تو وہ ذات ہے، میں پناہ چاہتا ہوں تجھ سے، تو وہ ذات ہے جو اندھیرے کو ختم کر کے دین کو لے آتا ہے. میں 4 دشمنوں سے پناہ چاہتا ہوں. کون کون سے؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. 4 دشمن ہیں، ساری مخلوق سے بچا لینا، جی رات کے اندھیرے میں برے کاموں سے بچا لینا، اور پھونکے مارنے والے، بالوں پر جادو کرنے والے، اللہ کے نبی کے بال پر کیا تھا نا، اس سے بچا، جادوگروں سے بچا لینا، اور ساتھ میں کیا ہے حسد کرنے والے کے حسد سے. تو وہ ایک ہی صفت لائے ہیں، فلق فلق، نعوذ برب الفلق. کیوں؟ اس لیے کہ سب ظاہری دشمن ہیں. ظاہری دشمن کے لیے ایک صفت ہے، لیکن وہ جو اندر میں ہے نا، وہ شیطان جو نظر نہیں آتا، اس کے لیے اللہ نے 3 صفت کا ذکر کیا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس. چونکہ یہ سب تو نظر آتے ہیں، وہ نظر جو ہر وقت میرے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے، مرد کے ساتھ بھی، عورت کے ساتھ بھی، آگے پیچھے ہر وقت ہے. جس دشمن سے نہ آپ کا باپ آپ کو بچا سکتا ہے، نہ آپ کی ماں بچا سکتی ہے، نہ بھائی بچا سکتا ہے، نہ کنبا، نہ پورا ملک بچا سکتا ہے. کوئی بچا سکتا ہے اسے؟ اس دشمن سے کوئی نہیں بچا سکتا، بہت مشکل ہے. چاہے تم پہلوان کو لے آؤ وہ بھی نہیں بچا سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ میرے پاس ایک پہلوان آیا تھا برمنگھم سے، ایسا وہ جو لڑتے ہیں نا اکھاڑے میں، وہ آیا تھا، اور اس کو یہ ایسا ایسا، اوہ بنیان پہنا ہوا تھا تو یہاں تک کا شرٹ پہنا ہوا تھا، اور اس کو لایا تو میں نے کہا آج تو تیرا مقابلہ ہے یا پھر اکھاڑے میں میرا مقابلہ ہے، کون جیتتا ہے؟ اب اس میں جن تھا، شیطان تھا اس کے اندر میں. اب 2 ہو گئے، ایک تو شیطان اور ایک خود، سمجھے؟ لیکن قرآن سے بڑھ کر کوئی، سورۃ الناس سے بڑھ کر کوئی، سورۃ الفلق سے بڑھ کر کوئی پاور نہیں ہے. میں نے جب پڑھا تو اس نے کہا معافی مانگتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کا پاور. سمجھ میں آئی بات؟
حالانکہ وہ اتنا بڑا ایسا، اور ساتھ میں شیطان، دو چیز۔ اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ میرے ساتھ شیطان کی لڑائی ہوتی رہی، مجھے نظر آتا تھا گھر میں لڑتا رہا، لیکن وہ مجھ پر حاوی ہو گیا اور میرے اندر چلا گیا۔ تو پھر اس کو تو بے ہوشگی ہوتی تھی، اتنا بڑا آدمی کو۔ میں نے کہا کہ اس کے مقابلے کے لیے تو قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے، سورہ فلق ہے، سورۃ الناس ہے۔ یہی بتاتا ہوں میں کہ کتنا ہی بڑا پہلوان ہو، تمہیں نہیں بچا سکتا شیطان سے، نہ کوئی ماں باپ، نہ کوئی دنیا، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی عام فورس، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اس دشمن کا نام کیا ہے؟ شیطان الرجیم۔ کیا ہے بھائی؟ شیطان الرجیم۔ اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت سارے کہتے ہیں بھائی تو پھر اللہ نے من الجنتی والناس کیوں کہا؟ جنات اور لوگ، انسان۔ ہاں، شیطان بھی جادوگر ہوتا ہے، لوگ بھی جادوگر ہوتے ہیں، راتوں میں جادو کرتے ہیں۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ رات کے اندھیروں میں جو جادو کرنے والے، اس سے بھی بچانے والا قرآن ہے، کیونکہ وہ شیطانی کام کرتے ہیں۔ اصل تو شیطانی ہے نا، تم شیطان کی مدد کرتے ہو تو شیطان تمہاری مدد کرے گا، لیکن تم شیطان کی مدد نہ کرو تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا مدد کرنے کے لیے۔ بے شمار واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہی صرف بچانے والی ہے، جیسے ماں اس بچے کو کتے سے بچاتی ہے، اور ہمارا کتا تو یہی ہے۔ ہمارا کتا کون ہے؟ شیطان ہے۔ اس شیطان سے بچنے کے لیے اللہ نے کہا اب تو جا رہا ہے، گھس رہا ہے کہاں؟ قرآن کے اندر میں، وہ سمندر کے پانی میں جا رہا ہے۔ اس سے پہلے تو کیا کر؟ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، تو تیری پڑھائی میں کوئی دخل نہیں دے گا۔ اب فرشتے تیری طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ جی، شیطان کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے مقام کو کون نہیں پہچانتا؟ پیرانے پیر تھے وہ تو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ تمام اولیاء اللہ کے سردار تھے۔ سفر میں تھے ایک مرتبہ، شام کا وقت تھا، بادلوں میں سے آواز آئی، اقبال۔ کیا آواز آئی؟ عبد القادر، عبد القادر۔ اس نے کہا ہر وقت تو ہمیں پکارتا رہتا ہے، یا اللہ یا رحمان، نماز پڑھتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، اب تجھے پکارنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ معاف، نماز معاف، روزہ معاف، ذکر معاف، قرآن معاف۔ آواز آئی کہاں سے؟ بادلوں میں سے۔ دیکھ رہے ہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ اوپر سے آ رہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور میرے جیسا ہوتا تو مسجد میں آ کے اعلان کرتا، آج تو میرے آسمان سے اللہ نے مجھے بتا دیا نماز معاف۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں بزرگ بن گیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اوہ تو دشمن ہے ابلیس۔ کاش کہ ہم بھی پہچانتے شیطان کو، ہمیں کتنا روک لیتا ہے، ہر کام نیکی سے ہمیں روکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ روکتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتا ہے کہ فقیر ہو جائے گا، زیادہ مت دے، بس زکات دے کے ختم کر، صدقہ مت دے، روکتا ہے، روکتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا الشیطان یعدکم الفقر، فقیری سے روکتا ہے، اور تمہیں ایسی جگہ میں خرچ کرواتا ہے جو حرام کام ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیملس کاموں کی طرف حکم دیتا ہے، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ خرچ کرنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور کیا ہے؟ 500 پاؤنڈ کی ٹی وی ہے، وہ بیوی کو کہتا ہے 500 میں آئی، ملتی ہے 700 میں، اور 700 دے دیتا ہے۔ دیکھا کہاں خرچ کیا اس نے؟ اللہ کے راستے میں اس کو کہ 700 دے، نہیں، لیکن وہ امرکم بالفحشاء کرے گا۔
اور آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ یعیدکم، شیطان کا حکم کچھ اور ہے، اللہ کہہ رہے ہیں واللہ یعیدکم، اللہ کا حکم بھی سن لو اسی آیت میں، مغفرہ وعدلہ، تم خرچ کرو ادھر تمہاری مغفرت، ادھر مغفرت، تو شیطان تو منع کرے گا۔ 5 پاؤنڈ للہ دینا میرے لیے بہت مشکل ہے، صدقہ دینا، زکات تو دینی اس لیے کہ وہ تو فرض کی گئی ہے۔ ہم نے بار بار سنا ہے کہ اگر تم نے زکات نہیں دی ہے تو پھر سانپ بن جائے گی اور تمہیں کاٹے گی، وہ عذاب ہے نا، وہ عذاب، اس سے ہم ڈرتے ہیں، اس لیے ہم دے رہے ہیں، وہ تو دینا ہی دینا ہے، نہیں عذاب سانپ کو کون برداشت کرے گا؟ قبر ہی سے شروع ہو جائے گا، یہ تو حدیث میں صحیح حدیث ہے، اس لیے دے رہے ہیں۔ لیکن صدقے پر تو کوئی عذاب نہیں ہے، اور للہ پر تو کچھ نہیں۔ اب وہ 5 پاؤنڈ نکالنا بڑا مشکل ہے، وہ نہیں نکلتا۔ 10 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ نکالنا بڑا مشکل ہے، یہ شیطان کہتا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہے؟ ابلیس، میرے نبی پر نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھ پر کیسے معاف ہوگی؟ میرے نبی پر جو امام الانبیاء تھے اس کو تو اللہ نے کہا نہیں، اب ان کو بھی کہہ رہے ہیں تم بڑے ہو رہے ہو۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا، افواج کے معنی لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ تم آئے تھے مکہ میں 1 آدمی ابو بکر تھے، یہاں پر مدینہ میں 1,24,000 ہو گئے، مسجد بھر گئی۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ جا کے سوتے رہو، فسبح بحمد ربک واستغفر، استغفار کرو، ذکر کرو، اللہ اللہ کرو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آؤ اللہ کی طرف جھکو۔ نہیں کہا امام الانبیاء اب تمہارے لیے آرام ہے، نہیں، بڑھاپے میں بھی کثرت سے پڑھتے تھے آپ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، استغفر اللہ، کثرت سے پڑھتے تھے آپ بخاری شریف میں، بہت کثرت سے آخری عمر میں پڑھتے تھے آپ، ذکر کرتے تھے، عمر ہو گئی بس ہاتھ میں تسبیح اور اللہ اللہ اللہ، استغفار، درود شریف پڑھتے رہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تو شیطان ہے، اللہ نہیں ہے، میرے نبی پر معاف نہیں تو مجھ پر کہاں معاف ہو گیا؟ تو کیا کہا؟ بچ گیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ کیا کہا؟ تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو شیخ کہہ رہے میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، اللہ نے مجھے بچایا۔ یہ اسی لیے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کیا کہتے تھے، وصال انتقال کے 2 دن پہلے وہاں مدینہ منورہ میں جس روم میں سوتے تھے وہاں کچھ مریدین بھی بیٹھے رہتے تھے خدمت کے لیے حضرت کے۔ اب 2 دن کے بعد انتقال ہو گیا، تو حضرت نے ایسے کونے میں دیکھا، گردن موڑ کے پھیر کر، جیسے کوئی آدمی دیکھتا ہے نا کون ہے، ایسے دیکھا اور فرمایا مارو اس کو۔ کیا فرمایا؟ مارو اس کو۔ تو مریدین نے کہا حضرت بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں سب کچھ، ایک آدمی تو دماغ ختم ہو جائے گا، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی چیز نہیں ہے، کس کو مارنے کا حکم دے رہے ہیں؟ کونے میں تو کوئی نہیں ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ کوئی بلی ہے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی کتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ہم نے کہا حضرت کس کو مارے؟ کوئی نظر تو آتا نہیں ہے، کون ہے؟ فرمایا مارو اس کو۔ پھر فرمایا مارو اس کو۔ پھر حضرت مسکرائے، ہنسنے لگے۔ تو ہم نے پوچھا حضرت آپ نے کس کے متعلق فرمایا کہ اس کو مارو؟ فرمایا وہ ابلیس یہاں کھڑا تھا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، تو میں نے کہا اس کو مارو۔ دیکھا کسی کو نہیں چھوڑتا۔ امام احمد بن حنبل 100 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، پھر بھی موت کے وقت آیا اور بیٹا کلمہ پڑھ رہا ہے، تلقین کر رہا ہے، تو لا نہیں کہا، لا۔ بیٹا گھبرا گیا کہ ابا کلمہ پڑھنے سے انکار کر رہے۔ جب ہوش میں آئے تھوڑی دیر کے لیے تو پوچھا ابا میں کلمہ پڑھا رہا تھا، آپ نہ کہہ رہے تھے۔ پر میں تجھے نہیں، میں شیطان کو کہہ رہا تھا کہ شیطان مجھے کہہ رہا تھا کہ تو بچ گیا مجھ سے،
تو میں نے کہا لا ابھی بھی نہیں بچا، جب میری سانس نکل جائے گی تب بچوں گا تجھ سے، تو شیطان سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہے، دونوں جہاں کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، نماز کے درمیان میں شیطان آپ کی نماز کو خراب کرنے کے لیے آ گیا، نماز کے درمیان میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے اس کو کیا ہے اور پکڑ کر اتنے زور سے اس کو دبایا، اس کا گلا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا اس کے منہ سے رال نکلنے لگی، منہ کا پانی میرے ہاتھوں پر ٹپک رہا تھا، ایسا اس کا ٹھوک یعنی میں نے دبا دیا اس کا، حدیث میں ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اس کو پکڑ کر مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں، اس کو، یہ ستون ہوتا ہے نا، مسجد کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دوں تاکہ مدینہ منورہ کے بچے اس ابلیس کے ساتھ کھیلے، اس کو مارے، کھیلے، جیسے ہم بال کے ساتھ، فون کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں نا، ایسے کھیلے۔ مگر پھر مجھے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ کون سی دعا یاد آ گئی؟ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا اللہ میری جیسی حکومت دنیا میں کسی کو نہ دینا، یعنی ان کے کنٹرول میں تھا نا سارے جنات، سارے شیطان، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو ہر وقت خطرہ ہے، ہر وقت کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ تو جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک، ایسی دعائیں پڑھیں، تو ہم غور کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس شیطان مردود سے، مجھے بچا لے۔ دھیان کے ساتھ پڑھے، جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں نا تو دھیان کے ساتھ پڑھے۔ جب آدمی دھیان کے ساتھ پڑھے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ آئی بات سمجھ کے اندر میں؟ تو ہم جب کبھی، تو ہم نے واقعہ بیان کر دیا کہ قرآن سے پہلے اللہ پاک نے، تو قرآن سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، کھول کے تھوڑا سا بھی، کم سے کم یاسین شریف بھی تو پڑھ لیں، کم سے کم منزل پڑھ لیں، کم سے کم آیت الکرسی پڑھیں، آخری صورتیں پڑھیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھیں، چلتے پھرتے قل هو اللہ احد پڑھتے رہیں، کوشش کریں انشاءاللہ اللہ پاک شیطان سے ہماری کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ ہماری مسجد کے مصلی ولی اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی تھے، ان کے لیے دعا کرو۔ یہ فرمان اللہ کے بھائی، حافظ فرمان اللہ کے بھائی ہے، ابھی ظہر کی نماز میں ان کی وہاں مسجد بلال میں ان کا جنازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرماوے، اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کے درجات کو بلند فرماوے، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرماوے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، اللهم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیۃ وسر لک الحمد انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بڑے گنہگار ہیں، بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کے رجسٹر گناہوں سے بھر چکے ہیں، اللہ تو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ اس کو ڈیلیٹ کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ رحم کر دے، کرم کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، رحم کر دے، کرم کر دے۔ اے غفور تیرا نام غفور کا واسطہ، اے رحیم تیرا نام رحیم کا واسطہ، رحمان کا واسطہ، غفاریت کا واسطہ، اے اللہ ستار العیوب، ستار تیرے نام ستار کا واسطہ، اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا لے، معاف کر دے، ختم کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک و صالحین میں سے بنا دے، اولیاء کاملین میں سے بنا دے، تیرے محبوب بندوں میں سے، تیرے محبوب بندیوں میں سے بنا لے۔ اللہ ہمارا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما، ہمارا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں صحت اور عافیت نصیب فرما، بیماریوں کو دور فرما، جس قسم کی بیماریوں میں چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دکھ ہو درد ہو جو بھی ہو، اے اللہ جو بھی بیماری ہو، اے اللہ ان تمام سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں شفاء کاملہ نصیب فرما، اور آنے والی بیماریوں سے پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بے قصور جیلوں میں ہیں، اے اللہ ان کی رہائی کی صورتیں پیدا فرما، ان کے لیے آسان
آسانیاں پیدا فرما، جو بے قصور جیلوں میں اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما، اے اللہ چھوٹنے کے لیے کوئی راستے اور کوئی آسان صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو ہسپتالوں میں انہیں آسان، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو گھروں میں جہاں کہیں بیمار اللہ سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمان، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، مدد فرما، اے اللہ ان کے ہموم گموم کو دور فرما، اے اللہ ان کو قوت نصیب فرما، ان کو طاقت نصیب فرما، ان کو کھانا نصیب فرما، ان کو پینا نصیب فرما، اے اللہ سردی ہے وہاں بارش ہے، مکان نہیں، کھلے آسمان کے نیچے سوئے ہیں، بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بوڑھے ہیں، اللہ العالمین سب کے جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، سب کے جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ لوگ انہیں ڈرا رہے ہیں، لوگ انہیں ڈرا رہے ہیں ایمان کو چھوڑ دو، دیکھو تمہارا اللہ تمہاری مدد نہیں کرتا، اے اللہ انہیں ایمان پر ثابت قدری نصیب فرما، ان کے شہداء کو قبول فرما، ان کے شہداء کو قبول فرما، ان کے زخموں والوں کو اے اللہ تو شفا کاملہ نصیب فرما، اے اللہ ان کی چاروں طرف سے حفاظت فرما، چاروں طرف سے حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی، ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے مرحوم ولی اللہ کا انتقال، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ جنت کا باغ بنا، آخرت کے سارے مراحل اللہ آسان فرما، منکر نکیر کے سوال کا جواب دینا آسان فرما، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، اللہ العالمین نماز کے پابند تھے اللہ ان کو قبول فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، اے اللہ ان کی سارے سیئات کو معاف فرما دے، اللہ العالمین ہم سب کو ایمان پر باقی رکھنا، جب ہماری موت آئے ایمان پر موت عطا کر دینا، اللہ اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔